لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک ابرار کی کتاب علیین میں ہے، کتاب الابرار۔ جیسے ہم نے کتاب الفجار کی بات پیچھے کر دی ہے کہ کتاب سے مراد یا تو اعمال نامہ ہے یا کتاب سے مراد لوح محفوظ میں وہ پہلے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے وہ تحریر ہے۔ کتاب سے مراد کتاب الابرار لفی علیین، البتہ علیین میں ہے۔ علیین یہ جمع کے وزن پر ہے، یہاں اس آیت مبارکہ میں یا نون کے ساتھ آئی ہے اور اگلی آیت میں علیون واو کے ساتھ حالت رفع میں آئی ہے، اور فرا کے نزدیک یہ ہے جمع، لیکن باقی اہل لغت کے نزدیک یہ وزن جمع تو ہے لیکن یہ لفظ جمع ہے نہیں، واحد ہے، اور اس کے مادہ جو ہے عین لام واو ہے۔ علو اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، علو، عالیہ، اعلیٰ، اور کئی دوسرے الفاظ اس کے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بلندی کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، بلند، اور یہاں بھی بلندی ہی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ علیین ایک بلند مقام ہے جس کو یہ نام دیا گیا ہے، اور 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے دائیں طرف ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ عرش کے دائیں طرف ہے اور 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ مستقر ہے، وہ ٹھکانہ ہے جہاں نیک لوگوں کی کتاب اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ اور کتاب سے مراد ہم نے ایک تیسرا معنی بھی لیا تھا کہ انسان کی روح، جس طریقے سے جسم میں ہوتے وقت انسان نے اس روح کے ساتھ برتاؤ کیا، اس کو اعلیٰ اور پاک دامن اور منزہ اور پاکیزہ رکھا، یہ اب روح علیین میں رکھی جائے گی اگر کتاب سے مراد روح لی جائے، اور روح سے مراد وہ روح جو یعنی استعمال ہو چکی ہے۔ ایک روح تو وہ ہے نا جو ابھی تک جسم میں آئی نہیں، اور ایک وہ روح جو جسم میں آ چکی ہے، تو جسم نے اس کو برا کیا ہے تو وہ اسفل السافلین میں، اور اگر وہ جسم نے اس کو اعلیٰ کیا، بہتر کیا ہے اور پاکیزہ رکھا ہے اور اعلیٰ اقدار و اخلاق کا اس کو عادی بنایا ہے تو اس کو علیین میں ٹھکانہ ملے گا۔ تو 3 معنی ہو گئے کتاب سے، اور علیین وہ مقام ہے جہاں اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا یا اس کی روح کو رکھا جائے گا۔ اب روح کے بارے میں قرآن مجید کا واضح جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بتا دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، روح کی پوری حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کس مقام پر ہوتی ہے موت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برگزیدہ لوگوں کی روح اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ 4 طرح کے مقربین کا ذکر ہے، انبیاء، صالحین، شہداء اور صالحین، یہ مقربین ہیں۔ ان مقربین کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے، اور ان مقربین کی روحوں کو اللہ کے عرش کے نیچے دائیں طرف رکھا جاتا ہے۔ اور ان مقربین کی روحوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ادراک ما علیون، کیونکہ وہاں پہ روح کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ روح کے بارے میں بہت کم آپ کو علم دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس سے حبیب نجار، جس کا ذکر میں کئی بار پہلے بھی کر چکا ہوں، حبیب نجار اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے، اور یہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اس کے پاس 2 نبی آئے اور انہوں نے دعوت دی
قوم نے جھٹلا دیا اور قوم ان نبیوں کو مارنے کے چکر میں کی اسکندریہ کا یہ واقعہ، اسکندریہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس میں جو ایک بندہ تھا مسلمان ہو چکا تھا، ابھی تک یہ نبی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، پہلے اس کو دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے تھا، اس نے دیکھ لیا کہ قوم ابھی چھوڑے گی نہیں ان کو، تو اس نے قوم کو باتوں میں لگایا اور انبیاء کو اشارہ کیا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، اور قوم کو کہا کہ دیکھو میں بھی ایمان لایا ہوں اور میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے جو آپ سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے اور آپ کو ہدایت اور رہنمائی بھی دے رہے ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح دعوت دی اور باتوں میں لگایا، اور انبیاء جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے۔ اس دوران قوم نے اسے پکڑا اور شہید کر دیا اور اس کی دعوت کو نہیں سنا۔ اس وقت جو ہے وہ بتا چکے تھے انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم کو بتا چکے تھے کہ میں انبیاء کی بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو جب انہوں نے پکڑا اور شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کی روح قبض ہوئی اور ادھر اسے کہا گیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو اعلیٰ علیین ہے یہ جنت کا کوئی مقام ہے جس میں شہداء، انبیاء، صالحین اور مقربین کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روح جو ہے وہ نہیں کھاتی پیتی، انسانی جسم کھاتا پیتا ہے، لیکن یہ شہداء کی روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کو یہ مت کہو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اموات ان کو نہ کہو جی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو اموات مت کہو، وہ کسی حساب سے تو فوت ہو چکے ہیں نا، یعنی ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی بیوی چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ان کی بیوی کو بیوہ کہہ دیا جاتا ہے جی، ان کے بچوں کو یتیم سمجھا جاتا ہے، یہ کسی حساب سے تو وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ہم وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، یعنی وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روح کھاتی نہیں ہے، جسم کھاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اس زندگی میں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، ہماری موت کے بعد ہی ہمیں سمجھ آئیں گی۔ بس جتنا جتنا قرآن مجید میں بتایا گیا اتنا اتنا ہم نے اس کو مانتے جانا ہے، اتنے پر بلیو رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اس کی پوری حقیقت سے اللہ رب العزت واقف ہیں جیسے بھی ہے۔ وما ادراک ما علیون، اسی لیے آگے سوال فرمایا، اور میں ادراک کے بارے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ادراک کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت آگے اس پہلے والی بات کی تشریح کی جاتی ہے، اور یدریک کا لفظ بولا جاتا ہے تو تشریح نہیں کی جاتی، مبہم چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس مقام پر کئی علماء کا خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ ادراک کا لفظ استعمال فرمایا لیکن پھر بھی علیین کو مبہم چھوڑا گیا، آگے نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقربون۔ یہ وہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع کتاب ہے یا علیین ہے؟ اگر اس کا مرجع یعنی وہ ضمیر سے مراد کتاب ہو، یعنی اس کتاب کے پاس مقربین حاضر ہوتے ہیں، تو مراد فرشتے ہوں گے، کیونکہ اس کتاب کو فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، فرشتے ہی دیکھتے ہیں اس کتاب کو۔ اور اگر اس وہ سے مراد علیین ہو تو پھر مقربین سے مراد وہی مقربین ہیں جو میں نے پہلے آیت میں پڑھے، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ مراد ہیں ما یشہدہ المقربون۔ تو نگہداشت کرنا تبھی مانا ہوگا کہ جب وہ ضمیر سے مراد کتاب ہو، اس کتاب، اس دفتر، اس لکھت، اس اعمال نامے یا اس روح کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں فرشتے۔ لیکن اگر اس وہ ضمیر سے مراد علیین ہو تو پھر مراد ہوگا کہ اس مقام علیین پر حاضر کیا جاتا ہے، یعنی رکھا جاتا ہے، اور اس کو ان کا مستقر بنایا جاتا ہے، مقربین کا مستقر بنایا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب ایک مومن بندے کی روح کو قبض کر کے لے جایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو علیین میں مقام عطا کر دو، اس کو علیین میں رکھ دو۔ اللہ رب ہمیں علیین کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔